آپ پر الزام سب سے بڑا دیا القادر ٹرسٹ کیس کی بات ہے. آپ نے ملک ریاض صاحب کو فائدہ دیا. کابینہ کے کولیگز آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے بغیر دکھائے ایک سمری منظور کروائی اور اس وقت بھی کہا گیا کہ یہ نیب کے کسی کو وہ سمری نہیں دکھائی گئی اور وہ ایجنٹ اس کو پاس کرا لیا گیا. اچھا کاشف، اس سوال کے بڑا تفصیلی جواب بڑا ضروری ہے کیونکہ بہت عرصے سے اس کو لے کے بہت طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس سوال سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ لوگوں نے اچانک اس کیس کو این سی اے کیس سے لے کے 190 ملین سے لے کے اب القادر کہنا کیوں شروع کر دیا؟ نیب نے ٹائٹل چینج کیا نا سر. میں تو وہی کروں گا نا. جب آپ نیب کا کیس بناتے تھے آپ اس کو ٹی ٹی اسکینڈل کہتے تھے، ہم اس کو ٹی ٹی اسکینڈل کہہ دیتے تھے. آپ اس کو منی لانڈرنگ کہتے تھے، ہم اس کو منی لانڈرنگ کہتے تھے. میں اسی مدعے پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے این سی اے کا نام استعمال کرنا شروع کیا تو این سی اے کی طرف سے اور برطانوی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اپنے اس گن میں ہمارا نام مت لیجیے، جبکہ تمام کا تمام معاملہ ہی این سی اے سے ریلیٹڈ ہے، این سی اے سے جڑا ہوا ہے. اب میں آ جاتا ہوں کیس کی. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ جو ہے یہ کیس صرف اور صرف بغض عمران خان کے اوپر بنا ہوا ہے. اب آپ اس کیس کے فیکٹس کے اوپر آ جائیے. کابینہ میں تو ہم بعد میں آتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، اس کیس میں آج 1.5 سال ہونے کو آ گیا ہے. 1.5 سال میں ابھی تک فرد جرم تیار نہیں ہو سکی. 1.5 سال میں بہت زیادہ پریس کانفرنسز بھی ہوئی، سب کچھ ہوئی، کوئی کاغذ کا ایک سر. یہ تو میں معافی چاہتا ہوں، ایک بڑا ارریلیونٹ سوال، نقطہ ریلیونٹ ہوگا آپ کا، لیکن یہی نقطہ نون لیگ اٹھاتی رہی کہ دیکھیں جی ہم 200 دن اندر رہے، کوئی کیس نہیں ہے، ہم 150 دن اندر رہے، کوئی ریفرنس ہی دائر نہیں ہوا. تو یہ تو پھر ہم نیب کی نااہلی سمجھیں یا جو بھی کریں اس کو چھوڑ دیں. مجھے فیکٹس آف دا کیس اگر میں آپ سے کر لوں، میں نے آپ سے بہت سے سوال پوچھنے. فیکٹس آف دا کیس دیکھ لیں. آپ نے کہا یہ این سی اے کا معاملہ تھا. ظاہر ہے این سی اے نے آپ سے پوچھا ہوگا یہ ڈیل کرنے سے پہلے ملک ریاض صاحب سے کہ سر ہم یہ ڈیل کر رہے ہیں جس کے تحت یہ معاملہ سیکرٹ رکھا جائے گا. کیس یہ ہے یہ پیسہ جانا چاہیے پاکستان کے ٹریجری میں، یہ چلا گیا، سیٹل ہو گیا. جو 460 ارب روپے انہوں نے سپریم کورٹ کو دینے تھے اس کے اگینسٹ یہ نقصان ہے 190 ملین پاؤنڈ کا پاکستان کو. آپ کی آواز چلی گئی ہے، آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے شاید، اس کو اگر ان میوٹ کریں تو. اب آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. دیکھیے کاشف، یہ تو نیب کا الزام ہے. اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے فیکٹس کے اوپر، کاغذ کے اوپر کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کی ٹریجری میں جانا تھا، یا این سی اے نے کہاں سے؟ دیکھیں این سی اے نے اگر یہ پیسہ پاکستان کی ٹریجری میں بھیجا یا بھیجنا تھا تو نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے کسی اکاؤنٹ سے ادھر پاکستان کے کسی اکاؤنٹ میں، سرکاری اکاؤنٹ میں بھیجا ہوگا نا. تبھی تو عمران خان اور شہزاد اکبر نے وہ پیسے اٹھا کے ملک ریاض صاحب کے جرمانے میں جمع کرا دیے. جب اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سامنے لے کے آئیے. خدا کے لیے بڑے بڑے یہاں پہ قانون دان آتے ہیں، ایک سمپل سی چیز، ایک فیکٹ کو نہیں وہ دیکھ رہے کہ اس کیس میں ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا. اب فریزنگ آرڈر جو ہے وہ صرف اس پیسے کو منجمد کرتا ہے، وہ ضبط نہیں کرتا. ضبط کرنے کے لیے فور فیچر ہوتا ہے، وہ دوسرا سٹیپ ہے. اس کیس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2018 میں جب سسپیشن کی بنیاد کے اوپر ایک ٹرانزیکشن تھی 20 ملین کی، اس بنیاد کے اوپر نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک فریزنگ آرڈر لیا اور اس بابت انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ یہ فیملی ہے، ان سے متعلق پاکستان میں کیا کوئی اس وقت معاملات چل رہے ہیں، کوئی انکوائریز ہیں، کوئی انویسٹیگیشنز ہیں. تو جو بھی اس وقت متعلقہ محکموں کے پاس انکوائری انویسٹیگیشنز تھی جن کی کوئی بھی یہاں پہ چل رہی تھی جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، وہ تفصیلات ان کو بھیجا دی گئی. اچھا اس میں مین 2 چیزیں کیا تھی؟ ایک تھا جو حسن نواز کا 1 ہائیڈ پارک کی نیب کے اندر انکوائری تھی جو 2017 سے نیب کے اندر بس سرد خانے میں پڑی ہوئی ہے. جو اس کے اوپر انکوائری میں الزام یہ سر میں 1 ہائیڈ پارک پہ آتا ہوں. آپ نے جو ابھی بات کی نا، میں ذرا اس کا آپ کو بتا دوں. آپ نے کہا کہ جی یہ سوال نہیں پوچھے جا رہے. یہ نیوز ویک کی ایک سٹوری ہے. لیگل فرم claims government breached confidentiality agreement with NCA. اور یہ ملک ریاض صاحب کی جو لا فرم ہے وہ بتا رہی ہے. آپ کہتے ہیں اگریمنٹ کو چیک کریں، وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا لا فرم، جو ان کی لا فرم ہے وہ کہہ رہی ہے دا کانفیڈینشیل اگریمنٹ جو نومبر 6 2019 کو ہوا اس میں 2 چیزیں باہر آئیں. ایک، این سی اے اپنے کیس انکنڈیشنلی وڈرا کرے گی، جو فریزنگ آرڈرز ہیں اس وقت تک فریزنگ آرڈر جو ہوگا، جو کہ این سی اے نے مختلف بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹی کے اوپر لے رکھا تھا جس میں 1 ہائیڈ پارک پلیس بھی شامل ہے. ایک ایلیمنٹ یہ تھا. دوسرا کہ دا سول ڈائریکشن آف دی اکاؤنٹ ہولڈر، یعنی ملک ریاض صاحب نے یہ کہا کہ دا کانٹینٹس آف دوز بینک اکاؤنٹس ٹو بی پیڈ اگینسٹ این ایگزسٹنگ سول ڈیٹ، کہ یہ بھی طے ہوا اس این سی اے کے ساتھ کہ یہ پیسے
اس ڈیٹ کے اگینسٹ سیٹل کیے جائیں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرایا جانا ہے فرام، اور ون ہائیڈ پارک پلیس کو بیچ کر یہ پیسہ بھی بھیجا جائے گا. سو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے سر، یہ اگریمنٹ موجود ہے، اس اگریمنٹ کا حصہ ہے ڈی فریز ہوں گے اور پیسے این سی اے جمع کرائے گی بینک اکاؤنٹس کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہاں رک جائیے. آپ میرے نیب کو بھیجے ہوئے تمام جواب جو میری ٹویٹر فیڈ کے اوپر پورے کے پورے جواب لگے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیجئے. بارہا میں بتلا چکا ہوں، یہ ہمارا جو کیبنٹ کے سامنے جو نوٹ بھی گیا تھا اس کے اندر بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے. 2 ایگریمنٹس ہیں. ایک ہے فریم ورک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے فیملی اور این سی اے کے مابین، کیونکہ اکاؤنٹس ان کے فریز ہوئے ہیں. ڈی فریز کرنے والی ایجنسی جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی ہے، ان کے ساتھ ہوئے ہیں. حکومت پاکستان کا اس ایگریمنٹ کے اندر کوئی نہ دستخط ہے، نہ اس کے اندر ہماری کوئی شمولیت ہے، نہ ہمارا اس کے اندر کوئی لوکس اسٹینڈ آئے ہے. وہ ایگریمنٹ نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک فیملی کے درمیان ایک سول سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے. اس سول سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کے بعد انہوں نے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے ہم سے ایک نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کہا کہ چونکہ اس کیس کے اندر جو ان کی ذاتی انفارمیشن بھی شامل ہیں تو ان کو لے کے آپ ہمارے ساتھ ایک نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کریں کہ جس میں حکومت پاکستان نہیں سر، آپ جو میں اس میں دوبارہ آپ کو ایک بات کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم سے یہ کہا گیا کہ اس کو سیکرٹ رکھا جائے اس اگریمنٹ کو، جبکہ لا فرم خود کہہ رہی ہے کہ صرف سیکرٹ رکھنے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ بھی آپ کے مشورے کے ساتھ، حکومت پاکستان کے مشورے کے ساتھ فیصلہ کیا گیا کہ یہ پیسے پاکستان بھیجے جائیں گے اور سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں سیٹل ہوں گے. یہاں دیکھیں، یہ جو لا فرم کی آپ کے پاس جو بھی پریس ریلیز ہے وہ میرے پاس تو موجود نہیں ہے، لیکن میں وہ دکھا دیتا ہوں، نیوز ویک میں چھپی ہے سر، ملک ریاض صاحب کی چھپی ہے. میں کوئی سبسکرائبر نہیں ہوں نیوز ویک کا، لیکن میری آپ عرض سن لیجیے، میں آپ کو سیکوینس وائز چیزیں بتا رہا ہوں. دیکھیے، اگر حکومت پاکستان، ایک بڑی سمپل سی چیز ہے نا، آپ لا فرم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، نیب سے بھی پوچھ سکتے ہیں، این سی اے سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان اس سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کے حصے دار ہوتی تو اس سیٹلمنٹ کے حصے دار ہونے کے ساتھ ہم نے کہیں دستخط تو کیے ہوتے نا، کوئی ایگریمنٹ تو اپروو کیا ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں نا آپ کے اپروول سے ہوا ہے. نہیں، دیکھیے یہ 2 مختلف چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہیں. چلے میں آپ سے ایک اور سوال پوچھ لوں، میں ذرا ہائپوتھیٹیکل سوال پوچھ لوں آپ سے. آپ کہتے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں تھے، تو ملک صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ اس اگریمنٹ کے تحت این سی اے یہ پیسے پاکستان کو بھیجتا؟ یہ پیسے وہ کہتے ہیں مجھے واپس کریں، یہ میرے پیسے ہیں، میں فیصلہ کروں گا ان پیسوں کو میں نے کہاں بھیجنا ہے. کیا ضرورت تھی اس اگریمنٹ کرنے کی؟ نو کاشف، دیکھیے 2 چیزیں ہیں. یہ آپ 2 چیزیں اس کو آپ سیکوینس وائز چلیے. 2018 کے اندر نیشنل کرائم ایجنسی ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر لیتی ہے. اس کے بابت وہ حکومت پاکستان سے بھی انفارمیشن لیتی ہے، ہمارے مابین انفارمیشن کا تبادلہ ہوتا ہے. یہ ان کی انویسٹیگیشن آگے فردر چلتی ہے. انویسٹیگیشن کے اندر وہ جب کوئی بھی اس طرح کا اکاؤنٹ فریز کیا جاتا ہے، سملر اے ایف اوز ایشو ہوئے شہباز شریف کے صاحبزادے کے بارے میں، ان کے کیس کے اوپر بھی ہوئے، وہ بھی ان کی انویسٹیگیشن چلی. بہت سارے اور پاکستانی انڈیویجولز کے بھی ایف اوز انہوں نے جاری کی اور سب کے اندر پاکستان سے انہوں نے انفارمیشن لی. اور جو بھی ان کے کیسز، ہمارے پاس انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ان کے اوپر کیا کیسز چل رہے ہیں اور وہ بیسس بنتے ہیں سسپیشن کے. اس کے بعد جو برطانیہ کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں یہاں پہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا پیسہ کہیں باہر سے ایسی جگہ سے آیا جہاں سے سسپیشن ہو، وہ انہوں نے دیکھنا ہے. 2019 میں جا کے جو برطانیہ کی این سی اے ہے، اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس میں حکومت پاکستان کی رضامندی شامل تھی تو وہ رضامندی کو ان رائٹنگ فارم میں تو ہونی چاہیے نا کاشف. وہ ایسے تو نہیں ہو سکتی کہ کاشف کہے گا یا اب یہ سیکرٹ ہے نا جی، ہمیں تو نہیں پتا کہ رائٹنگ فارم میں یا نہیں ہے. کاشف سیکرٹ نہیں ہے، خدا کے بندے. میں نے آپ دیکھیے، آپ کے سامنے کیبنٹ کی جو اپروول ہے وہ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور اپنی اسکرین پہ دکھا سکیں. جی اس میں بھی یہ لکھا آرڈر میں ہے کہ ان آرڈر ٹو مینٹین سیکریسی، ہر چیز، ہر دوسرے جملے میں سیکریسی لکھا ہوا ہے. سیکریسی آف واٹ؟ آپ سوال تو یہ اٹھاتے ہیں نا کہ سیکریسی کس چیز کی ہے. سیکریسی ہے وہ جو ہم نے کانفیڈینشیل ایگریمنٹ سائن کیا ہے، جو کانفیڈینشیلٹی کا ایگریمنٹ ہے، ناٹ دا مین ایگریمنٹ. کیوں سائن کیا آپ نے؟ میں تو سوال ہی اصل یہ کہ آپ نے سائن کیوں کیا. میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں. یہ آذربائیجان کے ایک بینکر تھے، ان کی بیوی کا ایک بڑا ہائی پروفائل کیس تھا جنہوں نے $21 ملین ایک سٹور کے اندر شاپنگ کے اوپر لگا دیے تھے. ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر وہ قانون ہے جس کے تحت برطانیہ نے، این سی اے نے یہ کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ چیزیں، یہ پیسے آپ کے پاس آئے کہاں سے ہیں. جب وہ جواب نہیں دے سکی، وہ پیسے اٹھائے گئے، حکومت کو واپس کر دیے. نائجیریا، میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، دونوں مثالیں لے لیں. یہ نائجیریا $23 ملین ان کے
काशिफ, फौजी एक की मिनट, तरफ एक से मिनट pause ले लो। सर, एक मिनट सुन pause ले, लें, मैं आप- दोनों केस बता दूं उसके बाद। इस केस में भी ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने खुद ये पैसे हैंड ओवर किए नाइजीरिया की हुकूमत को। ये बर्तानिया में ये अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर में शहजाद अकबर साहब आपने, यानी उन्होंने मलिक रियाज साहब के ऊपर फ्रीजिंग ऑर्डर लगाया। अब मलिक साहब ने यह साबित करना है कि ये लेजिटिमेट है, ये व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है। पाकिस्तान का तो उसमें लेना देना ही कोई नहीं। बिल्कुल काशिफ, आप जरा रुक जाए ना। अब जरा आपने इसका सवाल का पूरा जवाब सुनना है। अब यहाँ रुक जाइए, यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, खुदारा इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, अपने रिसर्चर कहिएगा ब्रेक में देख ले कि जो आजरबाईजान वाला जो फ्रीजिंग ऑर्डर था, वो पैसे कभी भी आजरबाईजान को वापस नहीं मिल सके, क्योंकि अपील में जाके वो फैमिली केस जीत गई और वो मामला उधर अपील रिजेक्ट हो गई है, केस अभी भी दूसरे, अब फाइनल अपील चल रही है उनकी। पैसा अभी तक ये मेरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि वो पैसा अभी तक उनकी गवर्नमेंट को नहीं मिल सका। नंबर 1। नंबर 2, आप इस स्टेज पे आ जाइए कि जहां पे आपने कहा नाइजीरिया वाला चला गया, मैं ये भी बता दूं आपको। देखिए बात ये है कि बिल्कुल पैसा जा सकता है, लेकिन उस पैसे के जाने के लिए दो चीजों का साबित होना बड़ा जरूरी है। एक चीज का यह साबित होना बड़ा जरूरी है कि जो पैसा वहां पे है वो इल गॉटन वेल्थ है, उसको साबित करना है शवाहिद की बुनियाद पे। आज हुकूमत को इसको भी आए हुए 1.5 साल हो चुके हैं। मुझे ये बताइए कि इस सारे मामले को लेके क्या कोई सबूत मौजूद है कि ये इल गॉटन वेल्थ है? एनसीए ने 1 साल से ज्यादा इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। चलें आप मान लीजिए कि शहजाद अकबर और इमरान खान मिले हुए थे, लेकिन क्या एनसीए भी मिला हुआ था? एनसीए ने जब इसके साथ इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट फैसला लिया है। ये नहीं हो सकता सर, वो कह रहे हैं आपकी मर्जी से ये फैसला लिया गया। किसने कहा इंडिपेंडेंट फैसला लिया? नो, हमारी मर्जी से ये फैसला नहीं हो सकता। हाँ, हमारी मर्जी इस हद तक शामिल हो सकती है कि हम इस पर एतराज ना करें। और वो हमारी काबीना को जो समरी लिखी गई है, उस समरी के अंदर जो नोट लिखा गया है मेरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर को, उसमें ये चीज वाजे लिखी गई है कि हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि हम ये जो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट भी साइन ना करें और उनकी सेटलमेंट को एग्री ना करें और उनकी सेटलमेंट को अदालत में चैलेंज कर दें। वो उसके लिए हमें बरतानिया में अदालत में जाके उसको चैलेंज करना पड़ेगा। चैलेंज करने के बाद हमें दो जो है हमारे सामने रुकावटें हैं। पहली ये है कि इसमें अभी तक फॉरफीचर नहीं हुआ। जो आप फरमा रहे हैं, जब्ती नहीं हुआ, पैसे जब्त नहीं हुए अभी तक ना। जो आप फरमा रहे हैं कि ये पैसा अल्जीरिया को वापस हो गया, नाइजीरिया को वापस हो गया, वहां पे फॉरफीचर होने के बाद पैसा वापस हुआ। यहाँ पे फॉरफीचर नहीं हुआ, और फॉरफीचर के लिए बाकायदा एक ट्रायल होना और वहां पे शवाहिद पेश करना कि ये इल गॉटन वेल्थ था। जबकि इस केस के अंदर उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर ये भी तो लिख दिया कि यहाँ पे कोई फाइंडिंग ऑफ गिल्ट नहीं है। अब इस सूरत में जब आपके पास कोई शवाहिद नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि जी हमें मलिक रियाज अच्छा नहीं लगता तो हमने अब उसके पैसे वापस लेने, तो हम फिर उसके अंदर 5-7 साल की लिटिगेशन में चले जाते।